اہل بیت، سب سے پہلے جو اہل بیت ہیں وہ ہیں میرے مصطفیٰ کی ازواج، یا اور کہتا ہوں وہ ہیں ہم سب کی اور حلالیوں کی مائیں، جن کی ہیں وہ بولے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے سیدہ عائشہ تک سب سے پہلا نمبر ہے اہل بیت میں ازواج النبی کا۔ بیوی آئے گی تو بیٹی آئے گی، تو یہاں ایک بات یاد آ گئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آنسو بہائے۔ حضور فرماتے ہیں عمر کیوں پریشان ہو؟ کہا آقا میں باہر نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں جب آپ کی ازواج، آپ کی بنات، مومنین کی عورتیں باہر نکلتی ہیں تو یہ یہودی بے ایمان، یہ تمہاری ازواج کا حیا نہیں کرتے۔ اللہ کرے اب تک میری کو بات پہنچ گئی ہو، یہودی نبی کی ازواج کا حیا نہیں کرتے۔ بھائی میں مدینے کے یہودیوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کہیں لاہور میں تلاشنا شروع کر دیں۔ یہودی حضور کی ازواج کا حیا نہیں کرتے تھے، کیونکہ نبی کی ازواج کا حیا کرنے کے لیے ماں کا نیک ہونا، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ یہودی حیا نہیں کرتے تھے حضور کی ازواج کا، آوازیں کستے تھے۔ حضور کی بنات کو دیکھ کر، بنات کو، طالب علم ہو تو ہم تو ماشاءاللہ سمجھدار ہو، بنت کو نہیں، حضور کی بنات کو دیکھ کر آوازیں کستے تھے، مومنین کی خواتین کو دیکھ کے آوازیں کستے تھے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جب گھروں سے نکلیں آپ کی ازواج اور ہماری مائیں، آپ کی بنات اور مومنین کی عورتیں جب گھروں سے نکلیں تو سر سے لے کر پاؤں تک چادر ہو، گھونگھٹ بنایا ہوا ہو، یعنی پردہ کیا ہوا ہو، یہودیوں کو پتہ نہ چلے کون جا رہی ہے۔ حضرت حضور کہتے ہیں میرا بھی یہی دل کرتا ہے کہ پردہ ہو، لیکن وہ کہے تو کروں۔ تو قرآن آ گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اللہ جو زور سے سبحان اللہ کہے آج رات خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے محبوب اپنی ازواج کو کہہ دیجئے اور اپنی بنات کو کہہ دیجئے، یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں، کتنی ہیں، کتنی ہیں۔ ابھی پوری آواز نہیں آئی، جو مانتے ہو زور سے بولو کتنی، کتنی۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زہرا فاطمہ، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، کتنی؟ اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے اور مومنین کی عورتوں کو کہہ دیجئے جب گھروں سے نکلیں تو چادروں کے گھونگھٹ بنا کے نکلیں، پردہ کر کے نکلیں۔ تو آج میں یہاں ایک چھوٹا سا جملہ کہتا ہوں، بازار میں جب کوئی ماں، میری بیٹی، میری بہن برقع کر کے نکلتی ہے، چادر اوڑھ کے نکلتی ہے، مجھے عمر کی غیرت یاد آ جاتی ہے۔
مجھے عمر کی غیرت یاد آ جاتی ہے. آیات ہیں اتری تیری منشا کے مطابق, آیات ہیں اتری تیری منشا کے مطابق. کیا شان عمر شان عمر شان عمر ہے, قرآن کی آیات بھی دیتی ہیں گواہی. تقویٰ جسے کہتے ہیں وہ کردار عمر ہے, جس نام کے صدقے میں دعاؤں میں اثر ہے, وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے, وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے. کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی, کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی. خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے. تو سب سے پہلا نمبر میرے محبوب علیہ السلام کی ازواج کا ہے. حضور کی بنات بھی اہل بیت میں شامل ہیں. مجھے پتا ہے آپ کیا سننے کے لیے آئے ہیں, پر میں کیا کروں, میرا دل کرتا ہے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا بھی تذکرہ کروں, میں سیدہ ام سلمہ کا بھی تذکرہ کروں, میں ام حبیبہ کا بھی تذکرہ کروں, میں حضرت ماریہ قبطیہ کا بھی تذکرہ کروں, میں حضرت میمونہ کا بھی تذکرہ کروں, میں حضرت زینب کا بھی تذکرہ کروں, میں حضرت سودا کا بھی تذکرہ کروں, میں حضرت عائشہ کا بھی تذکرہ کروں. میں اپنی ماں کو خراج تحسین پیش کروں, اس لیے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور سیدہ عائشہ, ان دو ماں کے بارے میں دو جملے کہہ کے آگے چلتا ہوں. جس کے لیے اللہ کا سلام آئے اسے خدیجہ کہتے ہیں, جس کے لیے اللہ کا قرآن آئے اسے عائشہ کہتے ہیں, جس کے لیے اللہ کا سلام آئے اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں, اور جس کے لیے اللہ کا قرآن آئے اسے عائشہ الصدیقہ کہتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, جس کا کمبل قرآن بنے اسے خدیجہ کہتے ہیں, جس کا حجرہ جنت بنے اسے عائشہ کہتے ہیں.